قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ کہ جو لوگ اپنے دین کو بچانے کی خاطر ہجرت نہیں کرتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ ٹھکانہ بہت برا ہے. یہاں پر مأواہم جہنم کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے ساتھ خالدین یا آبادن کے لفظ ذکر نہیں کیے گئے. جب کفار کا تذکر آتا ہے تو ان کے لیے خالدین اور اسی طرح آبادن کے لفظ ہوتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور یہ ٹھکانہ بھی مستقل ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر چونکہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ اپنے گناہ کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، سزا پا کر جہنم سے نکل آئیں گے اور انشاءاللہ ان کا مستقل ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش فکر بھی کرنی چاہیے کہ اول ہی داخلہ جنت میں ہو، جہنم کے اندر سے ہو کر نہ جانا پڑے. لیکن بہرحال ایمان اگر ہو، خدا نہ خواستہ اگر جانا بھی پڑے تو کبھی نہ کبھی ان کو نکال لیا جائے گا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ نہ وہ کوئی چارہ جوئی کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ ہی کوئی راستہ نکال سکتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے. ضعف کی وجہ سے، عورتیں ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی وجہ سے اگر ہجرت پر قدرت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے. چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام میں جن کو قید کر لیا گیا تھا اور خواتین کے بھی ہیں. اور ایک واقعہ حضرت زمر ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے. بوڑھے تھے، بیمار بھی تھے، نابینا بھی تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. اور لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی. تو ان کے عزیز و اقارب نے ان کو کہا بھی کہ آپ تو مستضعفین کمزور لوگوں میں شامل ہیں، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ اگرچہ میں کمزور ہوں، خود تو نہیں جا سکتا، لیکن میرے بیٹے بھی ہیں، پوتے ہیں، اولاد ہے. اگر یہ مجھے چارپائی پہ ڈال کے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے یہ راستہ تو ممکن ہے. اس لیے مجھے جیسے بھی ہو مدینہ منورہ پہنچایا جائے. تو ان کے اصرار پر ان کے اولاد ان کو لے کر چلی اور اتنے کمزور تھے کہ راستے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہ جذبہ ان لوگوں کے اندر تھا اور اس جذبے کو انہوں نے دین کے لیے وقف کیا. تو کمزور لوگوں کو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے، بہت بخشنے والے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائیں گے زمین میں بہت گنجائش اور بہت وسعت. یہاں پر جو خدشات دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان خدشات کو بھی دور فرمایا ہے کہ ان خدشات کو اپنے ذہنوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو میں نے واقعہ عرض کیا حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
ان کا واقعہ اور اسی طرح ان سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ تھوڑا سا اس سے متعلق ایک آدھ بات عرض کر کے پھر ہم انشاءاللہ ہجرت کے بعد جو اللہ وسعتیں عطا فرماتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو جب حضرت زمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں بنائیں، جیسا کہ عام طور پر منافقین اور اس طرح کا طبقہ تکلیف دہ اور دل خراش باتیں کیا ہی کرتا ہے کہ دیکھو کیسی ہجرت کا شوق تھا، نہ تو دارالہجرت میں پہنچ سکے اور نہ ہی اپنے خاندان میں رہ سکے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص بھی ارادہ کر لیتا ہے نکل جاتا ہے تو وہ مہاجرین میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا سارا اجر عطا فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وہاں سے گویا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو اتفاق سے راستے میں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس وقت بھی مشرکین نے ان کو لیے تان و تشنیع کیا، تو اس پر بھی یہی کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی ہجرت بھی قبول ہے، ان کی شہادت بھی قبول ہے، ان کو پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو بتایا گیا کہ ان کو وہاں پر بہت وسعت نصیب ہوگی، اور ٹھکانے کی بھی وسعت ہوگی، مکان کی بھی وسعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ان کو نوازیں گے۔ سورہ نحل کے اندر بھی موجود ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر، کہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے۔ اور دنیا کے بہترین اور عمدہ ٹھکانے سے متعلق بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرماتے ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عمدہ مکان عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے تمام واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں اور عزت و شرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو بہت تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ مکہ کیا پورا عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، تو اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا کہ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے وسعتیں ان کو عطا فرمائیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، کہ وہ لوگ زمین میں بہت گنجائش پائیں گے اور بہت وسعت پائیں گے۔ دو لفظ استعمال فرمائے، مراغمن کثیرم واسع، کہ بہت زیادہ وسعت اور بہت زیادہ گنجائش۔ انشاءاللہ اس کی تشریح میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں انسانوں کی بھلائی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کو مان کر ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔